قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ سورۃ النساء کا درس جاری ہے اور آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 38 سے اس درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے اوپر والی جو آیت مبارکہ یعنی 37، جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جو بخل کرتے ہیں، اور بخل یہ ایک بری صفت ہے کہ رب تعالیٰ نے جب مال دیا، سب کچھ عطا فرمایا، اور اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جہاں ہمیں شریعت کہتی ہے کہ یہاں خرچ کرو، تو اس سے بھی وہ بخل کرتے ہیں، تو اس برے وصف بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وصف وہ ہے ریاکاری، یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جو خرچ ہی نہیں کرتے اور بخیل بن جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مگر ان کے خرچ کرنے کے مقصد دکھلاوا ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو بخل کے بعد اب ان لوگوں کے لیے بھی بیان فرما دیا کہ جو خرچ تو کر رہے ہیں مگر وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی بری صفت ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید جو بیان کی جا رہی ہے، فرمایا اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ تو یہاں مال بھی جا رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ خرچ کیسے ہو رہا ہے؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ بری صفت ہے۔ اس کی مذمت جتنی بیان کی جائے وہ گویا کہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت سے فرمایا ہے، فرمایا مجھے تم سے شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اصغر، شرک خفی جسے کہا جاتا ہے، یعنی دکھلاوا، ریاکاری۔ آدمی عمل تو کرے لیکن ان کا مقصود لوگوں کی رضا ہے، ان کا مقصود لوگوں کی رضا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ جن کے لیے تم نے عمل کیا ہے انہی سے جا کے اجر لو، یعنی ان سے ہی اس کی کوئی جزا لو۔ تو لہذا مال خرچ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، تو ان میں مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں نماز پڑھے تو وہ اسی طرح پڑھے کہ جس طرح لوگوں کے سامنے وہ پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے پڑھی تو بھی اچھے انداز سے نماز کے اراکین، اوصاف، ان کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے۔ اب تنہائی میں پڑھ رہا ہے تو بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ مخلص بندہ ہے، کہ جس نے خلوت اور جلوت، تنہائی اور لوگوں کے سامنے ایک ہی انداز، یعنی وہاں بھی رب کی رضا مقصود ہے اس لیے حسن انداز سے عمل کر رہا ہے، اور تنہائی میں بھی رب کی رضا مقصود ہے اس لیے حسن انداز سے عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر،
اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہے تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اب جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جو شیطانی کام ہے، تو اس کا مطلب اس کے ہر معاملے کے اندر وہ شیطان اس کا ساتھی بنا ہوا ہے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ شیطان کا تو پہلا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکنا، وہ نیکی سے روکتا ہے۔ اب مختلف بہکاوے میں کہ یعنی وہ عمل کی طرف آئی نہیں، لیکن اگر آدمی اس کو جھٹک دیں اور اس کے اس خیالات کو جھٹک دیں، یعنی کسی کو روکنا کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو ہی نہیں، اس کو تنگ دستی کا خوف، اس کو مہنگائی کا خوف، اس کو دیگر پریشانیوں کا خوف ذہن میں لانا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، پہلا تو یہ عمل اس کا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن آدمی اس کو وسوسے کو جھٹک دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، تو اب اس کے مختلف بہانے شیطان کے ہیلے یہ ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کا ثواب ضائع کر دیا جائے، یعنی پہلے عمل نہیں کرنے دینا، اور اگر عمل کر لیا تو اب کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں کہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے، اور وہ ریاکاری دکھلاوے میں اس کو ڈال دینا۔ اور یہ چیزیں ایسی کہ جو شیطان کی طرف سے اسے وسوسے آتے ہیں اور وہ آدمی پھر ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہے ٹی وی ہو، اخبارات ہو، کچھ بھی ہوں، اگر اس نے صدقہ بھی کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا میں دکھلا کر میری تشہیر ہونی چاہیے، میرے اعلانات ہونے چاہیے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں، ہم ناظرین کرام یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ ہم کسی کے دل پر واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمیں تو یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں حسن ظن کریں۔ یہ بات اس کے لیے ہو رہی ہے کہ جو خود خرچ کرنے والا ہے، جو خود خرچ کرنے والا ہے اس کی نیت اچھی، ثواب، اور اگر اس کی نیت میں دکھلاوا ہے تو پھر ثواب تو اس کا ضائع ہی ہوگا، بلکہ الٹا ریاکاری کا اسے گناہ ملے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ریاکاری کی مذمت کو بیان کیا، اور اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے رب کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں تو ان کا کیا ہے، ان کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی اللہ دلوں کے حالات، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات یہ بھی جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کے اندر اس چیز کی نیت کا استحضار، نیت کو حاضر کرنا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یہی کہ اگر ان لوگوں کا کیا جاتا، یعنی ایمان لے آتے، ایک تو وہ ہیں کہ جو ایمان بھی نہیں لائے ہوئے اور خرچ کر رہے ہیں، اب یہ تو خرچ کرنا ان کا جب ایمان کی ہی صفت نہیں ہے تو پھر بقیہ چیزوں پر تو کوئی اجر و ثواب کی صورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور پھر یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کریں، اجر و ثواب پائیں۔ یہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع ایسے نہیں فرما دے گا، یعنی بغیر کسی سبب وجہ سے کسی کی نیکی کو ایسے ضائع کر دیں۔ تو ایک یعنی ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ ایک بندے نے خرچ کیا، اب اس کا ثواب بھی ضائع ہو گیا، یعنی دکھلاوے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ سبب بنانا تبھی تو نیکی اس کی ضائع ہوئی، لیکن اگر یہ سبب نہ ہوتا تو یہ نیکی اس کے نامہ مال میں رہتی، بلکہ اللہ اس کو اور دگنا چگنا کر کے اسے ثواب عطا فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے کہ وہ ایک
ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرے، یعنی ظلم سے مراد یہ کہ کسی نے نیکی کی ہے، اب اس کو نیکی کا ثواب نہ ملے، اس کو نیکی کا انعام نہ ملے، وہ جزا نہ ملے، ایک طرح کا یہ ظلم ہے۔ اللہ اس سے بھی پاک ہے کہ رب تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کی نیکی کو ضائع کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا پورا اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں کوئی سبب اور وجہ اس بندے کی طرف سے پائی گئی تو وہ خود ہی، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا کہ یہ جو خرچ کرنا ہے تو ریاکاری کے لیے نہ کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو، تو اگر کسی کی دل میں رضا الہی اور اللہ کو راضی کرنا اور خوشنودی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک عمل ہیں، تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اس پر کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کہ کسی کی جتنی سزا بنتی ہے اس سے زائد اسے سزا نہیں دے گا، یعنی جتنا جرم اتنی سزا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی وہ ظلم کرے۔ آدمی دنیا میں مومن نیکی کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے رزق دیتا ہے، انعامات دیتا ہے، اور آخرت میں اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے، یہ کوئی اچھا ہی کام کرتا ہے، چاہے وہ خرچ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، کچھ اور ایسے اچھے کام کرتا ہے، تو اسے دنیا میں ہی اس کا بدل دے دیتا ہے کسی طرح، وہ رزق کی صورت میں، دنیا کی نعمتوں کی صورت میں۔ ہاں آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اجر و ثواب اس کے لیے بیسک شرط ہی ایمان ہے، وہ مومنین کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے، یعنی جب قیامت کے دن انبیاء گواہی دیں گے، وہ بھی اپنی امت کے حوالے سے، اس میں جو نیک ہیں، جو بد ہیں، ایمان والے ہیں، جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے بارے میں جب گواہی دیں گے تو فرمایا ان کا انجام کیسا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جب ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، اور پھر ہوگا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کریں گے، آپ گواہی دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک پورا یہ مضمون گزرا ہے، جس میں ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس امت کو یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط بیان کیا گیا ہے، اور یہ امت کی فضیلت بھی ہے، اور یہ امت بھی گواہی دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے۔ معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ پاک پچھلی امتوں کے اور پچھلے انبیاء کرام، سابق انبیاء کرام علیہم السلام، اس امت والے لوگوں سے اور جو کافر ہوں گے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ڈر سنانے والا نہیں آیا تمہارے پاس، یعنی اللہ کے نبی تمہارے پاس نہیں آئے، انہوں نے اللہ کے احکامات تمہیں نہیں بتائے، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان پر گواہی دیں گے، انبیاء کرام ان کو جھٹلائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے ان کو ڈرایا ہے، ہم نے اللہ کا پیغام انہیں سنایا ہے، توحید کا درس دیا ہے، سب کچھ ان کو بتایا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام پر جو گواہ بنے گی وہ یہ امت محمدیہ، یعنی ان سے جو گواہی طلب کی جائے گی تو وہ امت محمدیہ کی طرف کہے گی کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، تو یہ امت یہ گواہی دے گی، یہ امت یہ کیا کرے گی، یہ گواہی دے گی۔ جب یہ امت گواہی دے گی تو کفار کہیں گے کہ یہ تو وہ امت ہے، یعنی بعد میں آنے والے ہیں، یہ کیسے گواہی دیں گے ہمارے بارے میں؟ تو اس پر امت محمدیہ یہ کہے گی کہ ہمارے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ان پر قرآن اللہ نے نازل کیا، تو یوں ہمارا یہ علم یعنی یقینی والا علم ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، پھر سب پر حضور علیہ السلام کی گواہی ہوگی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور علیہ السلام سب کی آپ گواہی دیں گے۔ تو یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر امت میں سے گواہ
اور پھر آپ کو سب پر گواہ لایا جائے گا، آپ سب پر گواہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جو گواہی یہاں پہ دینے سے مراد، اس سے مراد نیک صالحین، اہل صدق، زبان کے سچے، اس سے مراد وہ ہوں گے، یعنی وہ افراد جن کی گواہیاں لی جائیں گی، جن کی گواہیاں سنی جائیں گی، تو وہ مراد ہے۔ ہمیں بھی صالحین کی صف میں شامل ہونا چاہیے اور اپنی زبان کو سچائی کی صفت سے مزین کرنا چاہیے، صدق والی، کہ صدق بقال جس کو نصیب ہو جائے، جھوٹ جس سے دور ہو جائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی بارگاہ میں بھی صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا سچا اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو کہا مجھے قرآن سناؤ۔ تو وہ قرآن سنانے لگ گئے، سناتے گئے سورہ نساء وہ پڑھ رہے تھے، اور جب وہ اس آیت مبارکہ پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، یعنی کافی ہے، انہیں روکا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جب میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ بیٹھے ہیں اور بھی صحابہ، اور آپ کو دیکھا تو آپ کے آنسو آپ کی رخساروں پر تھے، یعنی آپ رو رہے تھے، اور اس آیت مبارکہ پہ پھر آپ نے انہیں روکا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سب پر آپ کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ تو اس کے بعد کی جو پھر آیت مبارکہ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے، ظاہر قیامت کی پھر ہولناکیاں ہوں گی، اور قیامت کی ان وحشت اور ہولناکی سے پھر جب کفار کپ کپا اٹھیں گے اور اس وقت وہ تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی یہ قیامت کے دن ان کی ایک تمنا ہوگی، جب وہ یہ خوف، ہولناکیاں، اور پھر جو ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی، اور کفار اس وقت یہ بولیں گے ہم نے شرک نہیں کیا، یعنی اس وقت یہ کہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے، تو پھر ان کی زبانوں پر، ان کے منہوں پر ایک مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء بولیں گے، وہ گواہیاں دیں گے، تو اللہ سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، اللہ سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ بیسک تو کفار سے متعلق بھی ہے، لیکن ہم سب کو بھی یوں غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنی آخرت، ایمان پر خاتمہ، ایمان کی حفاظت، ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ایسے تمام وہ اعمال کرنے ہیں کہ جن سے ایمان کی حفاظت ہو، اور ان سب کاموں سے بچنا ہے جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آخرت کے خوف سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کہ بس ہم تو جنتی ہیں، ہم نے یہ عمل کر لیا بس ہم پکے جنتی، یہ تصورات صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر ہم دیکھیں کہ آخرت کا خوف، خوف خدا ان کے دلوں میں کس طرح، وہ ہستیاں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنتی فرمایا ہے، جن پر قرآن جنت کی بشارتیں دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جنت کی بشارتیں دے، وہ قطعی جنتی ہے، مگر ان کے دل میں بھی یہ خوف ایک رہتا تھا، اور یہ خشیت الہی، خوف خدا، آخرت کا خوف، اور اپنے خاتمے کے حوالے سے خوف، اس لیے صحابہ کرام اکابرین کی میں بات کروں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک پرندے کو دیکھا تو فرمایا کہ کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنا ہوتا، اللہ اکبر، یہ ان کا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان کہ میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا، ایک دمبا مینڈا ہوتا، اور گھر والے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتا،
یعنی اس میں پھر حساب کتاب اور یہ ساری چیزیں نہیں، تو میں ایک میڈا ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جو کہتے کہ میں ایک درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ یہ اکابرین صحابہ کرام علیہ مردوان کے یہ اقوال تھے، اور یہ کیوں تھے؟ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، بھلے ان کو بشارتیں جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور وہ قطعی طور پر جنتی ہیں، مگر پھر بھی دلوں کے اندر ایک خوف ان کے موجود تھا۔ تو لہذا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر کچھ نیکیاں کر بھی لیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس سے اپنا مائنڈ بالکل پورا یہ نہ بنا لیں کہ بس اب ہم بلا حساب بخشے ہوئے ہیں اور بے فکر ہو کر آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، دیگر معاملات، تو اس سے ہمیں خود اپنے آپ کو بری و ذمہ کر کے سائڈ پہ نہیں بٹھانا چاہیے، دل میں ہر وقت یہ خوف کی کیفیت رہنی چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں آیت نمبر 43 جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کچھ احکامات ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اے ایمان والو، یہ بھی قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی کتاب بھی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس میں یہ پوری آیات مبارکہ وہ کہ جن میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اور یہ ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ایز اے مسلم، ایز اے مومن ہمیں وہ ساری باتیں پتہ ہوں کہ جس میں براہ راست اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے، ہمیں پکارا اے ایمان والو۔ تو کچھ احکامات اس آیت مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو۔ نشے کی حالت میں عموماً عقل زائل ہو جاتی ہے اور پھر آدمی کچھ کا کچھ بولنے لگ جاتا ہے۔ آیت یہ شراب سے متعلق ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ شراب کی حرمت ایک ساتھ یہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائے اسلام میں شروع میں شراب حرام نہیں تھی، پھر آگے جا کر کچھ اس کی ممانعت ہوئی، جیسے یہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک جگہ کچھ افراد تھے اور انہوں نے کھانا بھی کھایا اور اس کے بعد شراب بھی پی۔ اب جب شراب پی تو پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے لگے۔ اب جنہوں نے نماز کی امامت کی تو انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، تو جو لا 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 آپ سنتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، اب یہ اس میں لا لا کافی ہیں، تو انہوں نے لا چھوڑ دیے، نا کا ہاں ہو گیا۔ اب یہ جب غلطی واقع ہوئی تو پھر اللہ پاک نے یہ ممانعت فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، وہ بات جو تم کہو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ ایک ممانعت آئی، تو کئی لوگوں نے اس ممانعت پر ہی شراب کو ترک کر دیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز کے اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز سے محروم ہو گئے، تو انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا، شراب پینا چھوڑ دی۔ لیکن ابھی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، پھر آگے جا کر باقاعدہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ جس میں پھر شراب کی باقاعدہ حرمت ہوگی، اور پھر جب حرمت ہوگی تو پھر شراب بنانا، بیچنا، نچوڑنا، کسی کا خریدنا، کسی کے لیے خریدنا، تو یہ کئی طرح کے احکامات کی اس کی حرمت وہ باقاعدہ بیان فرمائی، اور حدیث پاک میں ایسے تمام لوگوں پر وہ لعنت فرمائی گئی جو اس کو بنانے والے ہیں، خریدنے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، کسی اور کے لیے خرید کر لے جانے والے ہیں، تو اس کی حرمت کو بیان فرما دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت کی کہ جب شراب کی باقاعدہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت فرمایا کہ نشے کی حالت میں جب ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تمہاری وہ کیفیت کہ تم سمجھنے لگ جاؤ جو تم کہہ رہے ہیں۔ آگے کون کون سے اسباب ہیں کہ جس وقت نماز کے قریب نہیں جانا، وہ فرمایا ولا جنوبن، اور نہ ہی اس وقت نماز پڑھو کہ جب تم حالت جنابت میں ہو، یعنی جب غسل کرنا فرض ہے
تو جب تک غسل نہ کر لو، ولا جنبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر جب تم مسافر ہو، یعنی اگر ناپاکی کی حالت طاری ہو چکی ہے تو جب تک غسل نہ ہو تو پھر تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں اگر مسافر ہو تو پھر اس کی ایک رخصت موجود ہے، مسافر ہیں تو اس کی پھر رخصت موجود ہے، یعنی وہ پھر تیمم کر کے نماز کو ادا کرے۔ تیمم صرف یہ مسافر کے لیے نہیں ہے، یعنی عمومی طور پر سفر کی حالت میں پانی سے آدمی کو مشکل ہوتی ہے، پانی نہیں ملتا، یعنی جس طرح کے پہلے کے سفر ہوتے تھے کہ اب جا رہے ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں، ریگستان ہیں، کوئی بھی پانی میسر نہیں ہے، تو یہ عذر بیان فرمایا گیا۔ ورنہ تیمم اگر کوئی شہر میں بھی رہتا ہوا، اگر اس کو وہاں پانی میسر نہیں ہے جو اس کی شرائط کو یودات بیان کی گئی، تو ان کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے، اور کوئی سفر میں ہے لیکن پانی ہے تو ان کو اب تیمم کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ غسل ہی کرنا ہوگا۔ حالت جنابت یعنی جب آدمی پر غسل فرض ہو جائے، یاد رکھیں کہ اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اگر کوئی آدمی بلا وجہ تاخیر کرتا ہے اور یہاں تک کہ نماز کے وقت ہی گزر جاتے ہیں، گناہ گار ہو رہا ہے، اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو غسل کے بھی احکامات جو بیسک پاکی اختیار کرنے کے احکامات ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو لازمی طور پر آنے چاہیے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، اور ان 3 فرضوں میں پہلا فرض کہ اچھی طرح کلی کرنا۔ آپ کلی کرتے ہیں، اچھی طرح آپ کلی کریں، اور روزہ نہ ہو تو گھرگرا بھی کر لیں کہ پانی آپ کے حلق میں بھی جنبش آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، یعنی جو ناک کا یہ نرم حصہ ہے، جو ناک کا نرم حصہ ہے جہاں سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، یہاں تک آپ کا یہ اچھی طرح آپ اس کو بھی دھو لیں، اور آپ کا پانی، اور روزہ نہ ہو تو اس میں اور تھوڑا سا مبالغہ کریں تاکہ اچھی طرح آپ کا پانی پہنچانے والا فرض یہ ادا ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پورے ہی بدن پر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کوئی بھی جگہ ایسی خشک نہیں رہنی چاہیے، اچھی طرح آپ یہ نہا لیں، اس پر پانی بہہ جائے۔ تو یہ غسل کے بیسک 3 فرائض ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو، یعنی اگر جنابت کی حالت ہے تو جب تک غسل نہ کر لو اس وقت تک تم نماز نہیں پڑھو گے، نماز کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ہاں اگر غسل کی طاقت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر آپ تیمم کریں گے۔ اب کچھ اور بھی عذر ہو سکتے ہیں، یعنی آدمی مریض بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی معاملات ہیں، تو پھر مزید آگے تیمم کی رخصتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب آیت مبارکہ کے اس حصے میں تیمم کی مزید وسعت والی اجازت عطا فرما دی، یعنی کوئی مریض ہے، یعنی پانی تو ہے لیکن اب اس کا مرض ایسا ہے کہ اس کو یہاں پر پانی استعمال کرنے پر گویا کہ قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، یہ شدت سے مزید آگے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا تکلیف دہ ہے، یا ایسے زخم یا کچھ اور معاملات ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی یہاں پر تیمم کی اجازت دی۔ فرمایا کوئی مریض ہے یا اسی طرح ناپاکی کی حالت میں آیا، پاکی کی کیفیت اور حالت میں آنے کے لیے پانی پر طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہ تیمم صرف غسل کے لیے نہیں بلکہ وضو کے لیے بھی، یعنی جس کو غسل تو نہیں ہے لیکن وضو کی حاجت ہے، اور وہ بھی ایسا کہ پانی اس کے پاس موجود نہیں، یا پانی ہے تو دوری پر ہے، یا جہاں پانی ہے پانی کو نکالنے پر اسی قدرت حاصل نہیں ہے، تو یہ مختلف جو اسباب کتب فقہ کے اندر جو ان کی شرائط کنڈیشنیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق جہاں جہاں یہ تیمم کی رخصت ہے، تو بے غسل شخص کو تیمم کی جہاں اجازت ہے تو وہاں بے وضو شخص کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے۔
اسی طرح وہ خواتین وہ بہنیں جو اپنے مخصوص ایام ماہواری سے باہر آ جاتی ہیں، مطلب پاک ہو جاتی ہیں، اب اگر وہاں بھی پانی کی یہی کیفیت ہے تو ان کے لیے بھی تیمم کی اجازت اور رخصت ہے۔ اللہ پاک نے اس مٹی کو ہمارے لیے ایسا پاک کرنے والا ایک بنا دیا گیا ہے، تو ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس پاک مٹی سے تیمم کرو، اور تیمم کے اندر کیا کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، قافلہ تھا، طویل واقعہ ہے، تو وہاں پر جب نماز کا وقت آیا تو اب دیکھا تو پانی تو ہے نہیں، تو اس پر اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کو یہ آسانیاں اور وسعت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ نے قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ کا درس سنا ہے۔ 43 آیت نمبر تک ہمارا یہ درس پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ 44 آیت نمبر سے آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن